اعلیٰ حضرت بتائیے گا کہ جو جعلی عاملین اور مری کا واقعہ، اس کے بعد ملتان کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، کیا کہیں گے آپ کہ جعلی عاملین کی کتنی جگہ ہے اس معاشرے میں، اور وہ کس طرح اس جو ہے بابرکت جو پیری فقیری کا نظام ہے اسے خراب کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انتہا خراب کر رہے ہیں اور بے انتہا ظلم کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی غریب ان کے ہاتھوں سے ذبح ہو رہا ہے، کبھی کوئی غریب ان کے ہاتھوں سے ذبح ہو رہا ہے، اور ایسے عاملین کا اس ملک میں رہنا اور یہ جو معاشرہ ہے انہوں نے سارا خراب کیا ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے بہت سارے درگاہوں پہ جو آنے والے لوگ ہیں انہیں بھی بہت فرق پڑ رہا ہے، اور یہ خاص طور پر یہ جو جعلی عاملین ہیں یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا نام لے کر اور اولیاء اللہ کا نام لے کر مخلوق کو لوٹتے ہیں اور انہیں تنگ کرتے ہیں عوام کے لیے اعلیٰ حضرت، عوام کے لیے کس قسم کا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح ان لوگوں کو پہچانیں؟ کیا وہ طریقہ اور کیا ذریعہ ہے جس سے عوام کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جعلی ہیں اور جید اور علماء اور فقہا وہ اور ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی جو بات ہے، یہ جو جعلی عاملین ہیں ان سے بچنے کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے جو نئی نسل ہے اپنی نئی، مثلا کسی کی بچیاں ہو گئی، کسی کے بیٹے ہو گئے، وہ نہیں آنے چاہیے، وہ ان سے تقریباً جو ہے بچنا ہی جو ہے وہ بہت بہتر ہے، دین کے حوالے سے بھی، اسلام کے حوالے سے بھی، انسانیت کے حوالے سے بھی، کیونکہ ان کے حرکات ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہیں لوٹ مار کرنے والے، اور ان کا پیغام بھی جو ہے وہ لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رہی بات اولیاء اللہ کی، اولیاء حضرت سلطان العارفین ایسی ہستی تھے کہ ان کا چہرہ دیکھ کر کروڑوں جو ہندو تھے وہ مسلمان ہوئے جو ہے، اور انہی کے ذریعے بڑے صغیر میں اولیاء کرام کی بڑی جماعت کے ذریعے اسلام پھیلا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اب لاکھ کروڑ آدمی جہاں ہو، آدمی کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا، یہ اچھا ہے، ان سے جو بچنا جو ہے وہ تو لازمی چاہیے۔ خاص طور پر یہ جو اشتہار دیتے ہیں، کم از کم ایسے اشتہار بھی شائع نہیں ہونے چاہیے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب قسم کے، اور سوائے لوٹ مار کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور انہیں پوری طرح علم بھی نہیں ہوتا، نہ دین کا، نہ اسلام کا، نہ خدا کا۔ اب سلطان صاحب کی ایسی درگاہ ہے جہاں پر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، ہاں، اور میں انہیں یہی بات کہتا ہوں کہ آپ ایک خدا کو مانیں، اور اس کے ذکر میں گم ہو جائیں، اور ذکر میں جو تمہیں لذت ملے گی وہ تمہیں دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملے گی۔ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل کلنک ہے اسلام کے نام پر بھی، اولیاء کرام کے نام پر بھی، اور سب دنیا کے نام پر، اور ان کا اصل مقصد ہے لوٹ مار، لوگوں سے لوٹ کر پیسہ لینا۔ پہلے اس قسم کے لوگ ہوتے تھے کہ اگر کوئی پیسے دے دیتا تھا تو وہ پکڑ لیتے تھے، پھر کسی اور کو دے دیتے تھے جو ہے، لیکن اب جو ہے وہ اب تو وہ لوگوں کو باقاعدہ کہ مجھے اتنے لاکھ دے دو، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ بھائی کرنے والا تو ایک اللہ تعالیٰ ہے جو ہے، اور اس کے سوا کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا، اور اسی کی نگاہ سے یہ سارا کام ہوتا ہے جی، یہ کارواں جو ہے وہ چلتا ہے۔ اور حضرت سلطان العارفین کا جو سلسلہ ہے اس میں تو خصوصاً بالخصوص آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ وہ سر بھی نہ رہے جو تمہارے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، اور وہ آنکھیں بھی نہ رہے جو تمہارے جمال کے سوا کسی اور کو دیکھے۔ کس طرح نکالا جا سکتا ہے پاکستان کو؟ آپ ایز اے پیر فقیر اور ایز اے فقہا اور علماء کے طور پر کیا مشورہ دیں گے آپ کہ پاکستان کس طرح نکل سکتا ہے؟ تمام علماء کرام، تمام جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، خاص طور پہ بڑے بڑے درباروں والے، یہ اکٹھے ہوں، اور جس آدمی کو دیکھیں کہ یہ غلطی کی طرف جا رہا ہے اسے اپنی جماعت سے نکال دیں، اور اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہو کر اتحاد کریں، اتحاد بجائے آپس میں لڑنے جھگڑنے کہ میں بڑا ہوں وہ بڑا ہے۔ ان باتوں میں کوئی فائدہ نہیں، نہ اس میں کچھ پڑا ہے، نہ اس میں کچھ، کیونکہ حضرت سلطان العارفین نے بھی اس بات پہ منع کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ اکٹھے ہو کر ساری عوام جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا
ذکر کرے، اور اس کے ذکر کی طرف بلایا گیا ہے، اس کے ذکر کی طرف بلایا گیا، بلکہ آپ دیتے تھے۔ حضرت سلطان صاحب کا جو شاہ جہان تھا بادشاہ، وہ بڑا موتقد تھا، اورنگزیب کے دور میں اس نے آپ کو 80,000 مربع زمین دی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ساری اللہ کے نام پر خرید کر دی تھی۔ اولیاء میں اور جیلی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور پھر یہ تھا کہ جب آپ اپنی کنک لگاتے تھے نا، اس گندم جو اس زمانے میں ہوتی تھی، جب وہ پکنے کا ٹائم آتا تھا تو آپ چلے جاتے تھے، آپ کہتے تھے اب لوگ کھائیں پیئیں چلے جائیں، جو ہے نا ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام یہ۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ ہیں وہ ان تعلیمات کے الٹا خلاف کر رہے ہیں، اور بدنام اولیاء کرام کا نام ہو رہا ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر طرح کا علم دیا ہوتا ہے، سوائے ایک علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک محدود ہے، وہ لامحدود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کا علم ہے، اس کا ادراک کسی آدمی کے پاس ممکن نہیں ہے۔ لیکن باقی جو علم ہے، باقی جو 8 قسم کے علم ہے وہ اولیاء کرام کو دیے گئے، علم لدنی، علم مکاشفہ، علم حاطف، علم الہام، اس کی 7-8 قسمیں ہیں جو اولیاء کرام ہیں انہیں مل جاتی ہیں۔ اور جو گدیوں والے ہیں، درگاہ والے ہیں، ان لوگوں میں خاص طور پر یہ آپس میں اکٹھے ہوں، اور یہ جو نقلی ہیں، یہ تصویریں لگا دیتے ہیں حضرت غوث العظم کی، حضرت سلطان صاحب کی، لیکن ان کے نقش قدم پر یہ نہیں چلتے، کیونکہ حضرت غوث العظم نے ساری زندگی عبادت اور مجاہدوں سے ان کی گزری ساری زندگی، اور حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی 63 سال زندگی میں آپ نے کبھی بھی ایک بھی نماز با جماعت جو ہے وہ اپنی زندگی میں قضا نہ کی، بلکہ آپ ایک نیا طریقہ لائے جو اولیاء کرام میں سے آپ سے پہلے کوئی نہیں لایا تھا۔ وہ یہ تھا، وہ اس میں اللہ کا تصور، اس میں اللہ کا تصور۔ نماز تو آپ کہتے ہیں کہ آدمی کو اللہ کے ساتھ ایک کرتی ہے، روزہ بھی اچھا ہے، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، انسان کا وجود پاک نہیں ہوتا۔ یہ جو علم تھا حضرت سلطان صاحب نے کہا اپنے دل کے اوپر اس میں اللہ جو ہے سنہری کلر کا وہ آپ لکھیں، اور ہر سانس سے کلمہ طیب یا اللہ پڑھے، اللہ، اور جو دم غافل سو دم کافر، آپ کا جو لقب ہے، ہر سانس میں آپ اللہ کا ذکر کریں، اس سے آپ کا دل زندہ ہوگا، اور جو زندہ دل ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور یہ تعلیم آپ کو حضرت علی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی کچہری سے ملی تھی، اور یہ علم جو ہے آپ کو ادھر سے ملا تھا، آپ حضرت امیر المومنین حضرت علی کی اولاد سے، یہ علم آپ کو وہاں سے ملا تھا۔ جو انہوں نے آپ کو تعلیم دی، آپ نے وہی جو ہے دنیا میں عام کی، اور ساری زندگی کسی کو نہ کہا کہ تم کلمہ پڑھو بلکہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہے کہ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی یہ دعا تھی کہ اسلام بہت زیادہ پھیلے، اسلام بہت زیادہ، اور تقریباً ایسے ہی ہوا۔ ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے تو سکھ حکیم تھا بہت بڑا، اس نے کہا کہ میں تو اس کا علاج کے لیے نہیں جاؤں گا، کیوں جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، حضرت سلطان العارفین کا، تو میں تو نہیں جاتا، ہاں اس کی قمیض لا دو مجھے، میں قمیض جو ہے دیکھ کے بیماری بتا دوں گا۔ جب آپ کی قمیض اس کے پاس گئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، کہتے ہیں اس زمانے میں۔ یہ ایسی تعلیمات ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑھ کے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اور وہ ہر جگہ پہ، ہر انسان اس کی نعمتوں کا بھی ادراک نہیں کر سکتا، اس کا ادراک تو ناممکن سی بات ہے، اور وہ اپنے ذکر سے بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو رب کی آنکھ سے دیکھا ہے، ہاں، کیونکہ یہ 2 آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جب آدمی عبادت کرتا ہے دل سے اور پیار سے بغیر کسی لالچ کے، تو خدا اس کو ایسی آنکھیں دے دیتا ہے کہ جن سے وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے، اور یہ بڑا مشہور واقعہ، کہ ایک دفعہ یہودی عالم حضرت ابوبکر صدیق کے دور پہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے 4 سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے تھے، وہ چونکہ اب اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ خلیفہ حضرت صدیق اکبر کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو 4 سوال ہے یہ میرے جو ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بولو کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا بتائیں کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے، اور کون سی چیز ہے جو خدا نہیں جانتا؟
کون سی چیز ہے جو خدا نہیں جانتا؟ ہاں جو کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے؟ اچھا، اور آپ مسلمان دعویٰ جو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کیا وہ اپنا شریک پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ علماء کرام تو کہتے ہیں کہ شرک نہیں بخشا جائے گا۔ اگر بتاؤ خدا ہی اپنا شریک بنا دے پھر تم کیا کرو گے؟ یہ اس سے 4 سوال کیے، آپ سوچ میں پڑ گئے، آپ سوچ میں پڑ گئے۔ اتنے میں آپ نے کہا کہ میرے بھائی حضرت علی کو بلا لاؤ، اتنے میں حضرت سلیمان فارسی آپ کو لائے۔ آپ نے کہا کہ یہودی تیرے سوالوں کا جواب میں دیتا ہوں، سن، جو چیز خدا کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے۔ اور اچھا، اور جو چیز خدا کے ساتھ نہیں ہے وہ شرک ہے۔ جو چیز خدا نہیں جانتا، وہ آپ کا قول ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، خدا ان کو اپنا بیٹا نہیں جانتا، وہ ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، وہ ایک برگزیدہ۔ چوتھی بات جو تم نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہاں، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ اپنا شریک یا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ تو جناب علی نے کہا ہاں بنا سکتا ہے، بنا، لیکن جسے وہ پیدا کرے گا یا بنے گا وہ مخلوق ہوگی، وہ خالق نہیں رہ جائے گا۔ ہاں، اس دلیل سے وہ پھر مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور حضور کہتے تھے نا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور آپ کے پاس ایسا علم تھا جو آدمی کے دل برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور ہمارے اولیاء کے سرتاج حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جنگوں سے فرصت ملتی تو آپ وہ علم چھوڑ جاتے جو دل نہ برداشت کر سکتے، دل۔ اور جس آدمی کو چاہیے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، اللہ کا، اس سے چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین، ان کی سیرت پہ، ان کے نقش قدم پہ وہ چلے، اور آپ کی جو پاک آل ہے اس سے محبت کرے، اور اس طریقے سے عبادت کرے اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا نور ہے جس کو پانے کے لیے بھی اپنے اندر انسان کو جو ہے نوری چیزیں ہی لینی پڑتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے اندر نورانیت پیدا کرے گا تو نور کو دیکھے گا نا جی۔ جب ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس پاک پروردگار کو جس کے سامنے اربوں سورج سجدہ ریز ہے، جو اس کا مشاہدہ ایسے تو نہیں ہوتا، اولیاء اللہ ایسے تو نہیں بنتے، وہ ذکر و فکر سے بنتے ہیں۔ اور یہ جو جعلی پیر ہیں ان سے جان چھڑانی چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے اصلی جو پیر ہیں وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں، گدیوں والے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ان کے اوپر بھی بات آ رہی ہے، کبھی کس پر، کبھی کس پر۔ کیونکہ جو اولیاء اللہ علم لائے تھے وہ جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ جھوٹ ہوتا تو آج کوئی بھی سکھ دربار پہ نہ آتا، کوئی بھی ہندو وہاں پہ نہ آتا۔ میں نے ان آدمیوں کو بھی حق باؤ دیکھا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھتے، اور وہ لوگ بھی اس کے موت کہتے ہیں، لیکن حق باؤ کیا کہتا ہے؟ حق باؤ کہ پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلو پھر میرے پاس آؤ اگر کچھ لینا ہے۔ اور کیونکہ آپ فرماتے ہیں ہر مراتب راہ شریعت از یافتم، پیشوائے پیر راہ شریعت خود ساختم، میں نے ہر مرتبہ شریعت سے پایا ہے، اور میں نے شرع کو ہی اپنا جو ہے وہ پیر بنایا ہے، وہی میری پیشوا ہے، وہی میری۔ دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ ہر کے طالب حق بود من حاضرم، زہ ابتدا تا انتہا یکدم برم، تا رسانم روز اول با خدا، طالب بیا طالب بیا طالب بیا، کہ تو اب اگر اللہ کا طالب ہے تو ایک دم کے لیے میرے پاس آ، میں تجھے پہلے دن ہی خدا کے پاس نہ لے جاؤں تو میرا باہو نام نہیں ہے۔ اور اولیاء کرام میں ایسی بات کسی نے نہیں کی جیسی حضرت سلطان صاحب نے کی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہیچ تالیفی نہ در تصنیف ما، ہر سخن تصنیف ہمارا از خدا، کہ میں باطنی طور پر جب خدا کا حکم ہوتا تھا تو میں یہ کتاب لکھتا تھا، میں نے کسی کتاب سے کوئی نکتہ نہیں لیا، جو علم مجھے خدا نے دیا تھا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور جب آپ بچپن میں خیر رہے تھے تو حضرت علی آپ کو رسول پاک کی کچہری میں لے گئے، تو اس وقت جو ہے آپ کہتے ہیں کہ مجلس بڑی پڑی تھی صحابہ کرام سے، انبیاء کرام سے، اولیاء کرام سے، تو اس کچہری میں کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے ملا، حضرت عمر سے ملا، حضرت عثمان سے ملا، حضرت کہتے ہیں میری خواہش تھی کہ میں حضرت علی جو تھے وہ مجھے اپنا مرید کریں گے، تو اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ بیدی یا باہو، کہ باہو اپنا جو ہاتھ ہے میرے ہاتھ میں دو، میرے۔ وہاں پر آپ نے یہ شعر بولا دست بیعت کردہ ہمارا مصطفیٰ، فرزند خود خواندست ہمارا مجتبیٰ، کہ میں رسول پاک کے ہاتھ کا مرید ہوں، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا کہا،
فرزند خود خواہ دست مرا از فاطمہ معرفت فقر است برمن خاتمہ. بی بی فاطمہ نے مجھے اپنا بیٹا کا معرفت اور فقر جو ہے وہ میرے اوپر ختم ہو گیا. خاک پائم از حسین و از حسن ہر یکی اصحاب یار بابا انجمن. میں امام حسن حسین کے قدموں کی خاک اور چاروں یاروں کی مجلس میں ہر وقت ہوتا ہوں, ہر اولیاء اللہ کی ہر. اور اس لیے جو اولیاء کرام علم لائے ہیں وہ ذکر اللہ تھا, ذکر اللہ تھا, نہ کہ یہ لوٹ پھوٹ نہیں تھی, لوٹ پھوٹ نہیں تھی. یہ بدنام عاملین جو ہے نہ یہ مسلمان ہے, نہ یہ ہندو ہے, نہ یہ سکھ ہے, نہ یہ عیسائی ہے, ان کا کوئی دھرم نہیں, ان کا کوئی مذہب نہیں, ان کا کوئی مذہب نہیں. نہ یہ خدا کو پانے کے لیے کرتے ہیں, کبھی کسی انسان کو ذبح کیا ہوتا ہے, کبھی کسی کو دفن کیا ہوتا ہے, کبھی کس کو. ایسے واقعات پڑھتے تو ہمیں بھی شرم آ جاتی ہے, ہمیں بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہ نام لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اولیاء اللہ کے نام پر یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا لوٹ مار کر رہے ہیں, کیا لوٹ مار کر رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں دنیا کو تنگ کر رہے ہیں. اور جو برا ہے اسے خدا اچھے سے علیحدہ کر دے گا, اس سے خدا. آپ کہتے ہیں دیکھو کہ سورج کو دیکھ, سورج کو کہ بادل کا ایک ٹکڑا اس کی روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے, بادل کا, حالانکہ سورج تو اپنی جگہ چمک رہا ہوتا ہے. ایسے ہی جو بری صحبتیں ہیں اس سے آپ بچیں, ایسے لوگوں سے آپ بچیں, اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچار کریں. اللہ اور رسول کا جو علم ہے وہ شریعت ہے, وہ قرآن ہے. فرماتے ہیں قرآن سے باہر کچھ نہیں ہے, قرآن سے باہر کچھ نہیں ہے. آپ قرآن, بس ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا. پہلے جو کام کرتے تھے 19ویں صدی میں لوگ, تو ہر کام میں ایک شوق ہوتا تھا کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا, مجھے یہ ملے گا, مجھے اللہ تعالیٰ ملے گا, مجھے یہ ہوگا. اب انسان ایسا ہو گیا ہے سن 2000 کے بعد کہ اس کی ہر سوچ جو ہے اس کی مطلبی ہو گئی ہے. اس کو بس اب اپنا مطلب آ گیا ہے, اس کو نہ رشتوں کی ہے, نہ خدا کی ہے, نہ رسول کی ہے. اسے ایک بے سکونی ہے, ہر غذاؤں میں حرام, غذاؤں میں حرام مل رہا ہے, کہیں سے اصل چیز نہیں مل رہی. پھر ایسی چیزیں جب آتی ہے پھر روحانیت پہ بھی اثر آنے لگ پڑتا ہے, اور اصل اور نقل کا فرق جو ہے وہ بھی, کیوں کہتے ہیں نا کاچ بھی جو ہے وہ ہیرے کی طرح چمکتا ہے, اور لیکن اس میں اور ہیرے میں بڑا فرق ہوتا ہے, بڑا فرق ہوتا ہے. بس وہ کاچ اور ہیرے کے فرق والی بات ہے. اگر ہر پتھر ہیرا ہو تو ہیرے کی قیمت نہ ہو. بس میں یہی کہوں گا کیا سب مسلمان اللہ کو ایک مانے, اور اولیاء کرام کے جو بڑے بڑے درباروں والے, گدیوں والے, یہ بھی اکٹھے ہو, علماء کرام بھی اکٹھے ہو, علماء کرام بھی, اور ان جیلی عاملوں کو بھگانا چاہیے, انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے. جو ہے کبھی یہ سونے کے پیچھے انسانوں کو مروا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. اس سونے سے تو تیری زندگی قیمت ہے جس کے پیچھے تو لگا ہوا ہے. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. بڑی جناب مہربانی.